اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دور میں میرے دوستوں ایک آدمی ایسے چوراہے پہ کھڑا ہو کر کہتا تھا بھائی اتنا مال زکوٰۃ کا ہمارے پاس موجود ہے کوئی زکوٰۃ لینے والا؟ کوئی بھی نہیں تھا. کیوں نہیں تھا؟ سب دینے والے تھے. غریب بھی دینے والا تھا, سب دینے والے تھے, لینے والا کوئی نہیں تھا. یہ تو ہم نے ستیہ ناس مار دیا اپنے غریبوں کا یہ کہہ کے کہ سڑک پہ نکل کے نعرہ لگاؤ ہماری مانگیں پوری کرو, ہمیں ہمارا حق دو. ہم تو دینے والوں میں سے تھے, ہم کب لینے والوں میں سے تھے؟ اگر مدینے کے انصار یہ کہنا شروع کر دیتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ہمارا حق دو, بولا تھا ایک دفعہ, پتہ ہے آپ کو, ایک بار بولا تھا, پتہ کیا جواب ملا تھا؟ آپ نے انصار کی جماعت کو بلایا, اور یہ حنین کا واقعہ ہے. حنین میں اب مال بٹ رہا ہے. بنو ثقیف کے ساتھ جنگ تھی, تو بنو ثقیف ایک فائنل بیٹل لڑنا چاہتے تھے مسلمانوں کے ساتھ. تو جو ان کا امیر تھا نا, اس نے کہا اس کا ایک ہی طریقہ ہے یہ کہ اپنے بیوی بچے مال بھیڑ بکریاں اونٹ سب لے کر آؤ تاکہ بھاگے کوئی نہیں. تو وہ طائف سے سب مال اپنا سب اٹھا کے لیا جنگ لڑنے کے لیے. قرآن میں اس کا ذکر ہے. 12,000 مسلمان, 4,000 بنو ثقیف. 2 صحابہ کے دل میں یہ بات آئی, آج تو ہم زیادہ ہیں. مسلمان نہیں جیت سکتا کبھی بھی ہتھیاروں کے زور پر. ہتھیار کے استعمال کو منع نہیں کیا, اس کے یقین سے منع کیا ہے. ایمان اس کو کہتے ہیں. تو کیا ہوا؟ پہلا اٹیک ہوا, خالد بن ولید آگے تھے, پہلا اٹیک ہوا. وہ اٹیک ایسا ہوا کہ مسلمان قدم اکھڑے, صحابہ کے مڑے پیچھے اور بھاگے, ریٹریٹ کے لیے بھاگے کہ پیچھے جائیں. تو وہ ایک ہبڑ دبڑ میں جو پیچھے آ رہے تھے انہوں نے دیکھا وہ سامنے والے بھاگتے ہوئے آ رہے ہیں, ان کو بھی سمجھ میں نہیں آئی, وہ بھی ٹرن کر کے بھاگے پیچھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قریبی مہاجرین اور حضرت عباس کے ساتھ بیچ میں کھڑے ہوئے, اور اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ مسلمان یوں پیچھے جا رہے ہیں. تو آپ نے حضرت عباس سے کہا عباس آواز لگاؤ, میرے انصار کو بلاؤ. حضرت عباس کی آواز اونچی تھی, اونچی آواز لگائی یا معشر الانصار. تو کتنے واپس آئے؟ 100. کتنے واپس آئے جی؟ 100. ان 100 نے پھر 4,000 کے قدم اکھاڑ دیے. بدر میں 313 نے تو 1000 کو شکست دی نا. نہیں, یہ تو ہم یہ اس سے بھی اونچی جیت ہے کہ 100 نے 4,000 کے قدم اکھاڑ دیے. اب وہ سارا مال جمع ہو گیا, سارا مال آ گیا. اب جب مال آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ تربیت اس کو کہتے ہیں. اب آپ انصار کھڑے ہیں سامنے, اب انصار کے سامنے مال بٹ رہا ہے جی. کن کو؟ اپنے رشتہ داروں کو, قریش کے لوگوں کو مال بٹ رہا ہے. بٹتے 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 سبھی کچھ بٹ گیا. جب سب کچھ بٹ گیا تو انصار نے حضرت عبادہ سے کہا کہ ہماری بات پہنچاؤ اللہ کے نبی تک. وہ کون سی بات پہنچاؤ؟ کون سی جی؟ ہماری مانگیں پوری کرو. کون سی جی؟ ہمیں ہمارا حق دو. آنے والے وقتوں میں کس کس کا ارادہ یہ نعرہ لگانے کا اور اپنا حق چھوڑنے کا عزم آج سے کون کون کرتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ. سب کرتے ہیں. تم اپنا حق چھوڑنے والے بن جاؤ گے, اللہ اپنے خزانوں سے تمہیں عطا کریں گے. تو حضرت عبادہ آئے, یا رسول اللہ میرے قبیلے والے کہہ رہے ہیں انصار کے, وہ جب ضرورت پڑتی ہے تو یا معاشر الانصار, اور جب مال بڑھتا ہے تو میرے رشتہ دار, یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہاری اپنی کیا رائے ہے؟ کہ جی میں بھی انہی میں سے ایک ہوں. کہا اچھا سب کو جمع کرو, سب کو جمع کرو. وہ سارے انصار جمع ہو گئے. آپ نے فرمایا دیکھو بھائی, تم لوگ سب کفر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے, آپس میں تم لوگوں کے جھگڑے, وہ اوس اور خزرج کے جھگڑے چل رہے تھے, تو اللہ نے تم کو میرے ذریعے سے اسلام کے نور سے, ایمان کے نور سے تم لوگوں کو منور کیا, اور تم ایک ہو گئے. اور آج ٹوڈے یو آر اے فورس ٹو ریکن ود, یو آر اے فورس نا. اور یہ میں جو آپ کو قصہ سنا رہا ہوں یہ فتح مکہ کے بعد کا سنا رہا ہوں. سوچو اتنا سا یثرب, وہاں کے رہنے والے لڑتے لڑاتے آج حجاز کے مالک بن گئے, اور مکہ ان کی کسٹڈی میں آ گیا. آپ نے فرمایا آج یہ تمہارا حال ہے. پھر آپ نے فرمایا نہیں, لیکن تم یہ بھی کہہ سکتے ہو کہ اللہ کے رسول جب آپ کے گھر والوں نے آپ کو گھر سے نکال دیا تو ہم نے آپ کو پناہ دی. تم اگر یہ کہو گے تو تم نے غلط نہیں کہا, تم نے سچ کہا. اللہ کے نبی نے فرمایا. پھر آپ نے ایک اور بات فرمائی. یہ بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں, اور یہ ایمان کے بغیر سمجھ نہیں آئے گی, اس لیے ایمان کی محنت کرنا ضروری ہے میرے دوستو. ہاں, یہ نہیں کرو گے تو وحی کی برکات سے محروم ہو جاؤ گے. قرآن پڑھو گے ضرور, سمجھ ککھ نہیں لگے گی. پڑھو گے ضرور لیکن سمجھ نہیں آئے گی. ہاں, قرآن کے حافظ بن جاؤ گے, پھر جا کے داڑھی منڈا دو گے. ہاں میرے دوستو, قرآن کا حافظ تو کم از کم یہ نہ کرے. ہم کر لیں چلو اور بات. اتنا بڑا کلام جو کہ اللہ کا کلام ہے, باقی ساری کتابیں جو ہیں نا وہ اللہ کا کلام نہیں ہے,
مینڈیٹس ہیں اللہ کی، لیکن قرآن اللہ کا کلام ہے جس میں اللہ پاک خود ہم سے بات کریں. جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے تھے نا، مجھے اگر اللہ سے بات کرنی ہوتی تھی تو نماز پڑھتا تھا، جب میں یہ چاہتا تھا اللہ مجھ سے کلام کرے تو قرآن پڑھتا تھا. تو سینے میں رکھ کے بھی اگر غیروں کی زندگی گزار رہا ہے، ہمارا اپنا ہے، وہ ہمارا اپنا بچہ ہے، ہمارا بھائی ہے، کیوں ہو گیا اس سے ایسے؟ ایمان کی کمی کی وجہ سے، ورنہ وہ تو حافظ قرآن ہے، اب اس سے بڑا وہ اور کیا لے کر آئے گا. ہاں تو آپ نے فرمایا اے میرے انصار، یہ جو ہے نا یہ قریش، یہ میرے خاندان والے، یہ میرے باہر کا کپڑا ہے، تم میرے اندر کا کپڑا ہو. اندر کا کپڑا جسم سے چپکا ہوا ہوتا ہے اور دیر تک رہتا ہے، یہ میرے باہر کا کپڑا ہے. پھر آپ نے فرمایا کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ یہ لوگ تو اپنے گھروں کو بھیڑ بکریاں لے جائیں اور تم اپنے ساتھ اللہ کے نبی کو لے جاؤ؟ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے؟ تو یہ بات سن کے انصار کی چیخیں نکل گئی، وہ بھی روئے، آپ بھی روئے. پھر آپ نے آخری بات فرمائی، آپ نے فرمایا اے میرے انصار، اس رب کی قسم جس نے مجھے حق دے کر بھیجا ہے، اگر ساری کی ساری دنیا ایک وادی میں چلے گی اور تم دوسری وادی میں چلو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وادی میں چلیں گے جس میں انصار چلتے ہیں. ہاں میرے دوستو، یہ ہمارا مزاج بنایا کہ تم لوگ دینے والے بن جاؤ. یہ ایمان کے بغیر کیسے ہوگا؟ اگر ہر ایک مانگنے والا بن جائے گا تو انتشار پھیل جائے گا، تو جھگڑا شروع ہو جائے گا. کیونکہ میرے پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، ساری کی ساری دنیا کے سارے انسان مل کر بھی ایک آدمی کی ایک خواہش کو بھی پورا نہیں کر سکتے. ساری کی ساری، سارے کے سارے دنیا کے انسان مل جائیں، وہ ایک انسان کی ایک خواہش کو پورا نہیں کر سکتے. تو اگر اتنا ہی مجمع کھڑا ہو جائے اور کہے ہماری مانگیں پوری کرو، ہمیں ہمارا حق دو، خدا کی قسم پاکستان ہی نہیں، آپ ساری کی ساری دنیا میں آگ لگانے کے لیے کافی ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. آپ کو پتہ ہے صحابہ کرام میں آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے رہتے تھے. ایک ارب پتی کروڑ پتی ہوتا تھا، دوسرے کے گھر 3 دن کا فاقہ ہوتا تھا. سامنے والے کی ہمت اور مجال نہیں ہوتی تھی کہ یہاں سے کوئی مال ادھر بھیج دے. وہ سامنے والا اتنی زیادہ عزت نفس والا ہوتا تھا. یہ تو ہم نے غریب کا ستیاناش مار دیا، بیڑا غرق مار کے رکھ دیا اس کو یہ کہہ کے کہ چل سڑک پہ آواز لگا، ہماری مانگیں پوری کرو. اس بیچارے کو یہ بھی نہیں پتا اس کی مانگ کیا ہے. تو ہم ایمان نہ ہونے کی وجہ سے آج گنگا الٹی بہ رہی ہے. Having said that، جو ایمان بنانے کی محنت کرتا ہے، اللہ کا وعدہ ہے میرے عزیز دوستو، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے آگ کے اندر بچایا، تمہارے چاروں طرف آگ لگی ہوگی، تم سکون سے ہوگے. وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت اس بات میں تبدیل نہیں ہوتی. میں یہ خوشخبری آپ کو دینے آیا ہوں. ہاں، ہماری سب سے بڑی ضرورت ایمان ہے. ایمان ہے سب سے بڑی ضرورت. تو ایک کام کا سب عزم کر لو یار، ہم جیسے بھی ہیں آج کے بعد اپنے ملک کی برائی نہ کریں گے نہ سنیں گے. کون اپنے گھر کی برائی کرتا ہے ہم میں سے کوئی؟ یہ جو آدمی اپنے گھر کی برائی کر رہا ہو، اس کی بات کو میں کہنے والوں کو بتا رہا ہوں. جو شوہر اپنی بیوی کی برائی کر رہا ہو یا جو بیوی اپنے شوہر کی برائی کر رہی ہو، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، ان دونوں کی باتوں کو کوئی سیریسلی نہیں لیتا. ہاں، بلکہ اللہ رب العزت ان برائی کرنے والوں کی نفرت ڈالتے ہیں ان کے دلوں میں جن کو یہ برائی سنائی جا رہی ہوتی ہے. جی ہاں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. ایمان کی جو 70 شقیں ہیں نا، اس میں سے ایک شق اپنے ملک سے محبت کرنا ہے، کہ اپنے ملک سے محبت کی جائے. تو میرے عزیز دوستو، میں آپ لوگوں سے یہ توقع رکھتا ہوں. یہ میری زندگی، میرے پاس کوئی عالمانہ باتیں تو ہیں نہیں، میرے پاس یہ زندگی کے کچھ تجربے ہیں جو میں آپ کے پاس لے کر آیا ہوں. آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں پاکستان کو بھی اور اسلام کو.